ناظرین، جسم زخم شدہ، بازوؤں کے نیچے بیساکھیاں، پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے، لیکن جذبہ، ہمت، حوصلہ اور استقلال اس حد تک بلند کہ آنکھوں میں انوکھی چمک تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پنڈال میں قدم رکھا تو اس وقت ہر طرف سے عوامی مجمع نے ان کی مدح سرائی کے لیے نعرے لگانا شروع کیے، اور یوں کپتان مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا سیکیورٹی کو کلیئر کرتا ہوا پنڈال تک پہنچا، اور پھر منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج حقیقی آزادی کے لیے پورے پاکستان کو دعوت دی کہ وہ آج راولپنڈی میں جلسہ گاہ پہنچے۔ راولپنڈی پہنچے، 56 شرائط پر عمل درآمد کیا گیا، بلٹ پروف شیشہ بھی لگایا گیا، اور یوں کپتان عوام کے سامنے جلوہ افروز ہوا۔ تقاریر ہوئیں، جلسے میں حکمرانوں کو للکارا گیا، جوش میں دھاڑا گیا، اللہ ہو پکارا گیا، اور اس کے بعد مختلف نوعیت کے بیانات دیے جاتے رہے۔ پاکستان میں تبدیلی لانے کی باتیں ہوتی رہیں، اور مستقبل قریب کے اندر پاکستان کو ایسی ڈگر پہ لے جانے کا وعدہ سنایا جاتا رہا کہ جس سے پاکستان کی اصلیت تبدیل ہو جائے، ملک کے موجودہ حالات تبدیل ہو جائیں، معاشی تبدیلی ہو جائے۔ آج کے اس جلسے کے اندر کپتان نے واضح پیغام دیا، اور پھر ایک تھرتھلی مچ گئی جب لوگ اس امید میں تھے کہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، جب وفاقی حکومت یہ چاہتی تھی کہ جس نے سندھ رینجر، پنجاب رینجر، اسلام آباد کی پولیس، بلوچستان سے لیوی کو منگا رکھا تھا اور وہاں پہ دستے تعینات کر رکھے تھے، ایک ایک صوبے سے 30 ہزار کی نفری بلا رکھی تھی، اور وفاقی حکومت کو یہ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوں گے ہم روکیں گے۔ روکتے تو منظرنامہ کیسا ہوتا، آپ اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے آج کے جلسے میں شریک عوام کو آج وفاقی وزیر داخلہ نے 8 سے 10 ہزار کا مجمع قرار دیا، لیکن آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ کتنے عوام وہاں پر موجود تھے۔ بچے، بڑے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کے سب افراد وہاں پر موجود تھے، اور سب کیا چاہتے تھے؟ پاکستان میں تبدیلی، وہ تبدیلی جو نظام کو تبدیل کر سکے، وہ تبدیلی جو معیشت کو تبدیل کر سکے، وہ تبدیلی جو اداروں میں اصلاحات لا سکے، وہ تبدیلی جو آپ کی طرز زندگی کو تبدیل کر سکے، وہ تبدیلی جو پاکستان میں بہتر اسلوب کو پروان چڑھا سکے، وہ تبدیلی کہ جس سے ہمیں مستقبل میں بہتر منظرنامہ دکھائی دے، وہ تبدیلی جس سے عام شہری کے حقوق اور کسی حکمران کے حقوق برابری کی بنیاد پہ پرکھے جائیں اور ان کو تفویض کیے جائیں، وہ تبدیلی جس سے پاکستان کا تشخص عالمی سطح کے اوپر اجاگر کیا جا سکے۔ آج اسی لیے نعرے لگائے گئے۔ آج آپ نے کراؤڈ دیکھا کہ جب نغمہ چلتا تھا تو تمام لوگوں کے زبانوں کے اوپر ایک ہی نعرہ ہوا کرتا تھا جو اس نغمے میں موجود ہوتا تھا۔ لوگوں کو ازبر وہ باتیں یاد تھیں جو آج کی گئیں، جس طرح کے نغمے وہاں پر سنائے گئے اور پھر عوام کے منظر دکھائے گئے، اس سے ایک منظر تو ہمارے سامنے آیا ہوا کہ پاکستان میں عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ پاکستان کا یہ ایک بڑا طبقہ جو تبدیلی کا نعرہ لیے اس وقت سڑکوں پر تھا، اگر اسے ایک اشارہ ہوتا اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے، ایک اشارہ ہوتا سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی تھی، ایک اشارہ ہوتا خانہ جنگی کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا، ایک اشارہ ہوتا ملک میں معیشت کو پھر سے ڈیریل کیا جا سکتا تھا، ایک اشارہ ہوتا اداروں کے خلاف ایک منظم مہم بھی چلائی جا سکتی تھی، ایک اشارہ ہوتا تو ملک میں تباہی کے دہانے پہ بھی پہنچا جا سکتا تھا۔ لیکن بہترین دانشمندانہ حکمت عملی کے تحت آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی مشاورت کے بعد اسمبلیوں سے نکل جانے کا فیصلہ کریں گے۔ تمام صوبائی اسمبلیوں سے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وفاقی حکومت کب تک ڈٹی رہے گی؟ کیا اسمبلیوں کے انتخابات دوبارہ کروائے جائیں گے، یا پھر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اور نئی حکومت کو لانے کے لیے تگ و دو کی جائے گی؟ اب تک جو جدوجہد ہوئی، شاید کپتان نے اس حکمت عملی کے تحت اپنی تحریک کو آگے بڑھایا کہ پہلے میں لانگ مارچز کروں گا، تحریک چلاؤں گا، ریلیز کا انعقاد کروں گا، تو اسی دوران الیکشن کی کمپین بھی ہو جائے گی۔ شاید یہ ساری الیکشن کی کمپین ہی تھی جس میں عوام کے مومنٹم کو دیکھا گیا، عوام کے نظریات کو پرکھا گیا، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اب بہترین حکمت عملی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے، ہم
عام عوام کے اندر جائیں گے, ہماری قسمت کا فیصلہ عوام کریں گے. اب کی بار پھر کسی تیسرے فریق کو آواز نہیں دی گئی. یہ روایت تبدیل ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر تبدیلی آئی ہے, تبدیلی کا وقت آن چکا ہے, تو اس کے لیے تمام لوگوں کو بیٹھ کر ایک حکمت عملی کو ایسا ترتیب دینا ہے کہ ہم اس معاشی تباہی سے بچ سکیں. ایک حکمت عملی کو ایسا ترتیب دینا ہے کہ ہمارے اداروں کا تشخص پامال نہ ہو سکے. ایک حکمت عملی کو ایسا ترتیب دینا ہے جس میں ملک میں نظام انصاف کو مضبوط بنایا جا سکے. تبدیلی اس صورت میں ضروری ہے کہ پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں. تبدیلی اس طریقے سے بھی ہونی چاہیے کہ ہر جانے والا اور ہر آنے والا دونوں کے لیے الفاظ ایک ہوں اور اچھے الفاظ ہوں. یہ نہ ہو کہ جانے والے پہ تھو تھو اور آنے والے کے لیے آپ تعریفی کلمات کہتے رہیں. پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاسی حکمران برسر اقتدار رہنے کے بعد گھر روانہ ہو تو تبدیلی اس صورت میں ہونی چاہیے کہ لوگ اسے جاتے ہوئے سلام عقیدت پیش کریں. لوگ یہ کہیں کہ آپ کی خدمات پاکستان یاد رکھے گا. لوگ یہ کہیں کہ آپ نے ہماری بہتری کے لیے فیصلے کیے تھے. لوگ یہ کہیں کہ آپ نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی. ہم آپ کے معترف ہیں, ہم آپ کے قصیدہ گو ہیں, آپ کے قصیدے ہماری نسلیں گائیں گی. یہ نہ ہو کہ پاکستان میں پھر سے ماضی کو دہرایا جائے. یہ نہ ہو کہ ہر جانے والے کو غلط القابات سے یاد کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہر آنے والے سے امیدیں لگائی جائیں اور کچھ عرصے بعد وہی امیدیں دم توڑتی رہیں. پاکستان میں روایت تبدیل ہونی چاہیے, بہتری کی امید کرنی چاہیے, ماضی کی غلطیوں کو بھولنا چاہیے, ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور بہتری کا راستہ ہموار کرنا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم بہتری لا سکتے ہیں. معاشی تباہی کے اس دہانے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ریزرو کم ہو رہے ہیں, ہماری ریمیٹنسز میں کمی واقع ہو رہی ہے, ہمارے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, ملکی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. کشکول لیے ہم در در بھٹکتے پھرتے ہیں, کسی دوسرے کے آگے فریاد رسی کرتے ہیں, کہیں سے کشکول میں کچھ پیسے پڑ جاتے ہیں اور کہیں پھر ہم نا امید ہو کے واپس لوٹنے کا اشارہ دیتے ہیں. پاکستان میں بہتری کے امکانات ہمیں خدا کے لیے روشن کرنے چاہیے. اگر آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے, جو وفاقی حکومت بار بار یہ کہتی تھی کہ اگر نئے انتخابات آپ چاہتے ہیں تو اسمبلیوں سے باہر نکلیں, اگر نئے انتخابات آپ چاہتے ہیں تو سینٹ میں کیا لینے بیٹھے ہیں, اگر آپ سے پنجاب کی حکومت نہیں چلتی تو چھوڑیے, گھر جائیے, اگر خیبر پختونخوا کے اندر آپ امن و امان کو قائم نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دیجئے. تو آج پھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. اب فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی حکومت چھوڑتے ہیں یا اپنے مفاد پہ قائم رہتے ہیں. آپ حکومت چھوڑتے ہیں یا معیشت کو بہتر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ حکومت چھوڑتے ہیں یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ وہ فیصلہ کن وقت ہے جب سب کو فیصلہ کرنا ہے, بہتری کے لیے فیصلہ کرنا ہے, ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے, مستقبل کے امکانات روشن کرنے ہیں. ایک دیہات میں بسنے والے ایک عام شہری اور ایک پڑھے لکھے انسان کے اندر تفرق کو تبدیل کرنا ہے. کسی بڑے کے لیے الگ قانون اور چھوٹے کے لیے الگ قانون کی روایت کو تبدیل کرنا ہے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہونا ہے. اگر کوئی تنخواہ دار طبقہ ہے تو اس کی مشکلات کو جانچنا ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کے اسلوب کو دیکھنا ہے اور اسے بہتری کے لیے کچھ خواب دکھانے ہیں اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے اقدامات کرنے ہیں. یہ کھوکھلے نعرے, یہ کھوکھلے دعوے, ملک کو دو لخت کر دینے والی پرانی باتیں اور ملک میں عدم استحکام کی باتیں, ملک میں اداروں کو ڈیریل کرنے کی باتیں, ملک میں نظام معیشت کے اوپر اٹھنے والے سوالات, ان سب کے جوابات کو ڈھونڈنا ہے, مثبت طریق اپنانا ہے اور اسی طریق کے اوپر ہم نے آگے بڑھنے کی جستجو کرنی ہے. خان صاحب, صرف ایک پیغام, آپ نے جو آج کے جلسے میں یہ بات کی کہ میرے پاس صرف سبز پاسپورٹ ہے, میں نے کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں لیا, اس بیانی میں تھوڑی تبدیلی لے آئیے. کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, پیسہ کمانے والے ملک کو نقصان پہنچانے والے ملک سے باہر جاتے ہیں. تو خان صاحب, بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو آپ سے بہت لگاؤ ہے, وہ پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے آپ کے بہترین کارکن بھی ہیں, ان کی خواہش آپ کے ساتھ ہے, ان کا پیسہ آپ کے ساتھ ہے, ان کی جد و جہد آپ کے ساتھ ہے. تو خان صاحب, وہ بھی تو ملک سے باہر گئے, انہوں نے ملک کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کی, پیسہ ملک میں واپس بھجواتے ہیں. بیانیے میں تبدیلی یہ کیجئے کہ آپ یہ کہیے
کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں پاکستانیت مقدم ہونی چاہیے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں آپ کے سینے یا آپ کے ماتھے کے اوپر کرپشن کا داغ نہیں ہونا چاہیے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں آپ بطور پاکستانی دوسروں کے لیے مثال ہونے چاہیے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں تو آپ کی گواہی لوگ دیں کہ یہ اس ملک کا باسی ہے جس ملک کے اندر امیری اور فقیری میں فرق نہیں کیا جاتا. یہ اس ملک کا باسی ہے جس ملک کے اندر نظام انصاف صحیح سمت میں گامزن ہے. یہ اس ملک کا باسی ہے جہاں پر تمام ادارے پاکستانیت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس ملک کا باسی ہے جہاں کے سیاستدان اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. یہ اس ملک کا باسی ہے جہاں پر ایک ریڑھی بان سے لے کر امیر اور سیاستدانوں تک تمام لوگ ملک کی بہتری کے فیصلے کرتے ہیں. یہ اس ملک کا باسی ہے جہاں پر ٹیکس ریٹرن ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. یہ اس ملک کا باسی ہے جہاں پر مہنگائی روز بروز کم ہوتی ہے. یہ اس ملک کا باسی ہے جہاں پر حکمران اپنی عیاشیوں کو عوام کے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھانے یا اسے روکنے یا عوام کو اس سطح پر لانے کا فیصلہ کرتا ہے. تو خدا کے لیے فیصلے جو بھی کریں ملکی بہتری کے لیے کریں. یہ تمام اداروں کے لیے پیغام ہے. مستقبل کے لیے بہتری کے اشارے دیجئے. ماضی کو بھولیے اور ماضی کو بھولنے کے بعد ہمیں مستقبل میں بہتری کی طرف گامزن ہونا ہے. وفاقی حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو موجود ہے کہ لاکھوں کی سیکیورٹی لا کے وہاں پر جمع کر لی اور پھر اسی سیکیورٹی کی وجہ سے مختلف صوبوں کے اندر الیکشن کو التوا دینے کا جواز پیش کرتے رہے. تو اب کون سا جواز باقی ہے؟ اب تو آپ کی اپوزیشن اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کر چکی ہے. اب تو خانہ جنگی کا خطرہ بھی ٹل چکا ہے. اب تو بہتری کے امکانات روشن کیے جا سکتے ہیں. تو بنائیے ایک کمیٹی, آگے بڑھے, اپوزیشن سے بات کریں, ان رہنماؤں سے بات کریں, تاریخ کا اعلان کریں, اصلاحات کریں. اصلاحات کے بعد اداروں کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی ترتیب دیں, ٹرینڈ سیٹ کریں. ایک ریڈ لائن بنائیے کہ اس ریڈ لائن کو عبور کوئی نہیں کرے گا. پھر بہتری کے فیصلے کریں. پاکستان بھی اونچا جائے گا, آپ بھی اونچے جائیں گے, عوام بھی اونچے جائیں گے, اور پھر کوئی پاکستان کے اوپر حرف اٹھانے والا نہیں ہوگا. بطور قوم ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. یکجا ہونے کے لیے آج ایک پیغام دیا گیا ہے. آپ بھی واپسی میں ایسا ہی پیغام دیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ نے کے بعد.